اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا دونوں ہی بھر دیتے ہیں. کیا بھر دیتے ہیں؟ اور تملأ ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کو بھر دیتے ہیں. یعنی اتنی بڑی نیکی ہے. یعنی ہر چیز ایک طرح سے کھل اٹھتی ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے اور الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے. ایک میں نفی ہے اور ایک میں اثبات ہے. نفی کس چیز کی ہے؟ نگیشن کس چیز کی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر اس چیز سے پاک ہے کہ جس سے اس کی شان میں کوئی نقص یا کوئی کمی واقع ہوتی ہے. اب مثلا اس کی شان میں کس چیز سے کمی ہو سکتی ہے یا کون سی صفت ایسی ہے کہ جو کسی کی شان میں کمی کرتی ہے؟ مثلا سونا، اونگ لینا. قرآن مجید میں آیت الکرسی میں آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، وہ کبھی سوتا ہی نہیں. آلویز الرٹ، آلویز حی لا یموت، کبھی اس کو موت ہی نہیں آئے گی. کون سی چیز انسان کی قیمت کم کر دیتی؟ اس کی موت، اس کا بڑھاپا، اس کی کم عقلی. ایسی کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہے ہی نہیں. اور جب سے آسمان و زمین بنے ہیں اور جب تک قائم رہیں گے وہی ان کو سنبھالے ہوئے، وہی ان کو تھام رہا ہے. ایک سورج کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی گیسز جلتی چلی جا رہی ہے، جلتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی ہیٹ جو ہے ہمیں پہنچتی چلی جا رہی ہے. اور ساری زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پورے 24 گھنٹے کے اندر سب تک وہ روشنی پہنچاتے ہیں. یہ سب کون کر رہا ہے؟ وہی کر رہا ہے. اور وہ زندہ ہے تو کر رہا ہے، اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی تو کر رہا ہے. جو سو جائے، جو غافل ہو جائے تو ہر چیز ٹکرا کے رہ جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی. یعنی ہم تو تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں. کوئی بھی ہیومن بینگ، کوئی بھی سپر مین، کسی کا بھی آپ ذکر کر لیں، سب کو سونے کی ضرورت ہوتی، سب کو آرام کی ضرورت ہوتی. کوئی کسی بھی بڑے مقام پر پہنچے، جو بڑے سے بڑا زاہد، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا عقل مند پڑھا لکھا انسان 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 18 گھنٹے 20 گھنٹے کہتے ہیں نا، فلاں 20 گھنٹے کام کرتا ہے پر 4 گھنٹے اس کو آرام چاہیے. کوئی ہو سکتا ہے 22 گھنٹے کام کرتے ہیں، ان کو 2 گھنٹے آرام چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی 23 گھنٹے کام کرتا ہو تو گھنٹہ تو اس کو آرام چاہیے اگلے دن کے لیے کام کرنے کے لیے، اس کے اس کی باڈی کو ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب وہ 1 گھنٹہ سو جاتا ہے تو اس کا کام رک جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ اس کا مائنس ہو رہا ہے ٹائم، اس کا پروڈکٹیو ٹائم تو نہیں. ہاں مومن کا ٹائم وہ بھی پروڈکٹیو ہے کیونکہ وہ اس لیے سوتا ہے تاکہ مزید اچھے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، یعنی کسی بھی کریشن کی طرح نہیں ہے، وہ ان سب سے ابو ہے، سپیریئر ہے. لیس کمثلہ شیء. تو جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی موت ہے، نیند ہے، اونگ ہے، تھکاوٹ ہے، کسی بھی صفت میں کوئی کمی ہے، ان سب چیزوں سے وہ پاک ہے. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. تو ہم ہر منفی چیز کی نگیشن کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ابو ہے. اور الحمدللہ جو بھی اس نے کیا اس سب پہ ہم اس کی تعریف کرنے والے ہیں، اس کا شکر ادا کرنے والے. اب ان دو کو ملا کر جب پڑھتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے. یعنی اللہ کی حمد اور تسبیح جب کٹھی ہوتی ہے تو اور زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. خالی الحمدللہ کہنا بھی فائدہ مند ہے، لیکن جب سبحان اللہ والحمدللہ کہتے ہیں تو اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ ایک میں ہم نگیشن کر رہے ہوتے ہیں اور ایک میں افرمیشن کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ. اور وہ حدیث تو سب کو پتا ہے کہ 2 کلمے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے، میزان میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت پیارے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو تسبیح ہے یہ ساری مخلوق کی نماز ہے، ساری مخلوق تسبیح کرتی، سبحان اللہ کرتی. قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اور دیگر سورتوں میں بھی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. تو ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے. تو یہ ان کی نماز ہے.
اب ان کی اپنی بولی زبان انداز ورڈز کیسے ہیں، لیکن ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی نماز ہے. پھر اسی طرح یعنی تمام مخلوق کی نماز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. رائٹ؟ تو یہ تسبیح جو ہے یہ انسان کے رزق میں بھی اضافے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہے. پھر انسان کے غم اور دکھ اور پریشانیاں بھی اس سے دور ہوتی. تو اس لیے ان تسبیحات کا ورد کرتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گناہ بھی مٹتے ہیں، اس سے گناہ مٹتے اور جھڑتے ہیں. جو شخص ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے دن میں ایک تسبیح تو لازمن کیجیے. کوئی ایک وقت مقرر کر لیجیے جس وقت آپ لازمن اس جگہ پر موجود ہو. مثلا کچن میں کام کر رہے ہیں تو جو ہی اندر آپ گئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر کام کر رہے ہیں ہاتھوں پہ نہیں بھی گن سکتے تو ایک ٹائمنگ کر لیں کہ اگر 5 منٹ تک میں پڑھوں گی تو 100 ہو جائے گا، یا 10 منٹ تک پڑھوں گی. تو تھوڑا سا صرف پلان کرنا ہوتا ہے انسان کو، اور جو پلان کر لیتا ہے ٹائم فکس کر لیتا ہے، جیسے ایک ٹائم ٹیبل اپنا بنا لیتا ہے، تو پھر وہ چیز مس نہیں ہوتی. اور بہت سی مصروفیات کے اندر سے بھی ٹائم نکل آتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے جب وہ اوپن اینڈ پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا، اچھا کل کر لیں گے، پرسوں، اچھا پھر ہو جائے گا، صبح ہو جائے گا، شام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا وقت مقرر کیا ہے، ورنہ ہم سب کچھ رات پہ چھوڑ دیتے اور رات سو جاتے. انگلیوں پہ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ انگلیاں گواہی دیں گی، بولیں گی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس گننے کا ٹائم نہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، سبزی کاٹ رہے ہیں، انگلیاں بھی نہیں کر رہے، تو چھوڑیے نہیں، بس پڑھتے جائیے. ٹھیک ہے. پھر سبحان اللہ العظیم و بحمدہ جو ہے، جنت میں کھجور کا ایک درخت لگتا ہے اس سے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اسکیئرڈ ہو جاتے ہیں رات کے وقت، اندھیرے کے وقت، اور ان پر ایک گھبراہٹ سی طاری ہونے لگتی ہے. تو فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ پریشان کرے گی، رات پھر آ رہی ہے. خصوصاً یہاں کے ملک میں آپ دیکھیے کہ ونٹر میں راتیں کتنی لمبی ہو جاتی ہیں نا، اور بہت سے لوگوں کو اس وجہ سے ڈپریشن سا ہونے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اندھیرے کا ٹائم بڑھ گیا. تو ان کے لیے تو ایک بہت ہی اچھا نسخہ ہے، تجربہ کر کے دیکھیے. فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یعنی کسی کو کچھ دینے کو دل نہ چاہتا ہو، یا دشمن کا مقابلہ کرنے سے ڈرے، یعنی بزدلی اندر، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے. پھر ان گنت پڑے. مجھے کہتے ہیں نا کوئی کلمہ بتا دیجئے، کوئی ورد بتا دیجئے، کوئی تسبیح بتا دیجئے، ہماری یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے. تو بہترین ورد ہے یہ، بہترین چیز ہے یہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. اس میں سبحان اللہ العظیم کے الفاظ نہیں ہیں، صرف اتنے ہی ہیں، کیونکہ جتنا بتایا گیا اگر اتنا کرے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو. فرمایا یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اس کی کثرت اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ ہے. پھر جب ایک بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہیں. بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اس نے صحیح کہا، تم نے سچ کہا. بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچ کہا. بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے سچ کہا. بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں بندے نے سچ کہا. اور پھر جب آخر میں بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا. کہتے ہیں اللہ مجھ پر رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رحم کر دیا. کہتے ہیں اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا. اتنا بہترین ذکر ہے یہ، اور اتنا ہلکا، زبان پہ کتنا ہلکا ہے. تو بیٹھ جائیے صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، کسی بھی وقت جب دل گھبرائے، سب کام کاج چھوڑی بیٹھ گئی، اور بیٹھ کے تھوڑی دیر پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. اور نہیں تو رات کے وقت لیٹ کر سونے سے پہلے پڑھتے رہیے. تو جب بھی دل گھبرائے، جب بھی ڈپریشن ہونے لگے، اس کے لیے بہترین ذکر ہے. اور پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تسبیحات جو ہیں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ عرش کی گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، اور ان کی ایک بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اور اپنے ذکر کرنے والے کی ایک یاد دلاتے رہتے ہیں.
اللہ کے دربار میں ایسے لوگوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے. پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں کو بچائیں گے کہ جو یہ ذکر کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے. اور یہی کلمات باقیات صالحات ہیں. اور اہل جنت بھی جنت میں جب سانس لیں گے تو ان کے سانس کے ساتھ تسبیح ہوگی. جنتیوں کو تسبیح اس طرح سکھا دی جائے گی، تسبیح اور تحمید یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا، جس طرح تمہیں سانس لینا سکھایا جائے. اللہ تعالیٰ نے سکھایا نا سانس لینا، ہم تو کوئی ایفرٹ نہیں لگاتے. بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو وہ خود ہی سانس لے رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح جنتیوں کو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا اتنا آسان کر دیا جائے گا، اور اس کو پسند بھی کریں گے. کیونکہ جو لوگ دنیا میں اس کلمے سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی سوچتے ہیں نا جنت کے بارے میں، تو ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اچھا وہاں کوئی کام نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں کام کر کے مزہ آتا ہے نا، فارغ رہنے سے بوریت ہوتی. اور دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے سے اور قرآن پڑھنے سے ایک خاص لطف حاصل ہوتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ جنت میں اگر صرف مزے ہی مزے ہوں اور کچھ نہ ہو تو پھر، لیکن یہ اس سوال کا جواب ہے کہ وہاں پر انسان اللہ کی تسبیح ہر وقت کرتا رہے گا، لیکن وہ تسبیح بھی اس کو بادر نہیں کرے گی کہ اس کو بہت ایفرٹ لگانی پڑی ہے، اس کی سر کھپائی ہو رہی ہے، وہ اس کی سانس میں جاری ہو جائے گی. یعنی پھر وہ مخلوق جو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گی وہ ہر وقت اللہ کی تعریف کرتی رہے گی اور اللہ کی تسبیح جیسے باقی مخلوق کر رہی ہے. اس وقت ہمیں تو چوائس دی گئی ہے نا کہ ہم کریں یا نہ. تو خوش قسمت ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور بدقسمت ہے وہ جو اپنے وقت کو ویسے ہی پریشانیوں میں ضائع کرتے اور کرنے کا کام نہیں کرتے.